something wrong with their perception. تو یہ ہم نے نمبر دیا ہے, ذرا آپ اس کو دیکھ لیں. 1850 to 1925, صرف 75 سال میں, جب ویسٹ واز ایٹ اٹس پاور, رشیا نے 4.5 ملین اسکوائر مائل کیا سینٹرل, میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, سینٹرل ایشیا, ٹرانس کوکاسس. برٹن نے ایشیا, افریقہ, کیریبین, نارتھ امریکہ, آسٹریلیا میں 4 ملین اسکوائر مائل. فرانس نے 3.5 ملین اسکوائر مائل. جرمنی نے 1.5 ملین اسکوائر مائل. بیلجیم چھوٹا سا ملک ہے, 1 ملین اسکوائر مائل. اٹلی نے 1 ملین اسکوائر مائل. ایون اسپین 0.1, یو ایس اے 0.1, جاپان 0.1 اینڈ پورچوگل 0.1. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیز ہے انہوں نے ایکوائر کیا بائی وائلنس. یہ آگے میں 3 سلائیڈ میں جلدی نکال دوں گا. یہ میں نے صرف اس کو جن لوگوں کو, چونکہ جب میں جاتا ہوں باہر جہاں پہ نان مسلمس رہتے ہیں تو ہم کو چیلنج کرتے ہیں ڈیٹا پر, تو اس لیے میں نے یہ نکال دیا ہے کہ 1800 میں کیسے رشین امپائر نے کیسے ان لوگوں کو نکالا, ان لوگوں کی زمین چھین لی. مڈل ایسٹ میں سیریا, لیبنان, عراق, کویت, جارڈن, پیلسٹائن, مسلم کنٹری واز رن بائی دی اسلامک امپائرز were taken out. سینٹرل ایشیا میں کرگستان, سمرقند, کھوقند, بخارا. انڈیا میں ڈکن, مغل امپائر. یہ ساری کے سارے چیزیں ہیں. یہ آپ میری کتاب میں اگر یہ ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے, یہ پوری کی پوری اس میں ہے. تو آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ یورپ کا بہت بڑا پارٹ مسلمانوں کے انڈر میں رہتا تھا. سارے کے سارے چیزیں 1829 سے 1913 تک سب کے سب ہاتھ سے نکل گئے. اس کا یہ ڈیٹا میں نے دیا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو پرانے زمانے کی بات ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے, تو میں آپ کو کچھ نمبر دے دیتا ہوں. وائلنس 21st سینچری میں کتنی ہے. عراق میں صرف 5,000 to 10,000 مارے گئے, لیکن کتنے عراقی مارے گئے؟ 120,000. ایک کاؤنٹ کہتا ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ 1.5 ملین عراقیز were killed. اسرائیل میں 900 اسرائیلیز were killed. ایک سال میں پیلسٹینینس 4,000 were killed. ریشیو ہمیشہ پیلسٹائن اور اس کا 1:10 کا رہتا ہے. چچنیا میں رشین سولجرز 10,000, چچنس مور دین 100,000. افغانستان میں رشینس نے 40,000 لوز کیا. 1 ملین افغانس ویر لاس. وہی اسٹوری ہے بوسنیا میں, کوسوو میں, فلپینس, کشمیر, دا سیم ریشیو. تو کوشچن ہوتا ہے کہ وائی مسلمس ول گو ٹو وار. تو 3 سال کے اندر میں نے کچھ اور ڈیٹا دیا ہے. فرسٹ گلف وار میں 100,000, بوسنیا میں 200,000, عراق میں 200,000, روانڈا میں 500,000 مطلب کہ آدھا ملین, 5 لاکھ. کانگو میں 1 کروڑ, سوڈان میں 1 کروڑ, اور جو عراق میں بمبارڈمنٹ ہوا تھا اس میں 500,000 to 1 کروڑ کی بات ہے. تو ان کا جو میرا خیال یہ ہے کہ I could prove with my data that the idea that Muslims are more violent than the West doesn't hold good. تو کوشچن اب یہ آتا ہے کہ اگر ہم لوگ وائلنٹ نہیں ہیں تو کیوں ہم لوگوں کے ساتھ وائلنس کا ایسوسیشن ہے. تو اس کے لیے ہم کو پروف دینا پڑے گا کہ ہم وائلنٹ نہیں ہیں ان کمپیریزن ٹو. تو اس کے لیے ہم کو دینا پڑے گا کہ صاحب ہو سکتا ہے کہ وائلنس ان کو نظر آ رہا ہو, وار کے نہیں بلکہ ہم ٹیررزم کا نام جڑا رہتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ کہ یہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں. تو میں نے ایک ہیں الیگزینڈر پیپ, انہوں نے بہت محنت کر کے یہ ساری کی ساری چیزیں نکالی ہیں کہ کتنے زیادہ لوگ ٹیررس میں کون کون لوگ انوالو تھے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 25 لوگوں کی انہوں نے لسٹ بنائی ہے. اینڈ دیز 25 nations or organizations have been accepted as a terrorist organization by EU nation. Shia versus US and Israel, Tamil versus Sri Lanka, Palestine versus Israel, Sikh versus India, Iraq versus US, Chechen versus Russia, Chittagong Hills tribes versus Muslim Bangladeshis, Tripura versus India, Assami. یہ 25 سال کا یہ آرگنائزیشن ہے. تو میرا یہ کہنا ہے, آپ نیچے اگر آئیں
تو بودو ورسز انڈیا, کڈس ورسز ٹرکی, میں نے سارے کے سارے اس میں سے کوئی میں نے ہٹائے نہیں ہیں. تو یہ جو ہیں آل ریلیجس گروپس آر انوالو. آپ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. اور جتنے اس میں گروپس ہیں اس میں 25% صرف ٹیررسٹ گروپس مسلمانوں کے ہیں, صرف 25%. اور تو یہ جو 25% ہیں, ہمارا پاپولیشن بھی ہماری 25% ہے, تو دیٹ میکس سینس. اس لیے ٹیررزم کے ساتھ ذرا سا پرابلم ہو جاتی ہے کہ بھائی اگر آپ اس کو بہت زیادہ ہنگامہ کرتے ہیں تو نان مسلمس بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اس سے, کیونکہ دے آر ویری افریڈ آف دیٹ. تو میں آپ کو کچھ اور ڈیٹا دیتا ہوں. ایکٹس آف وائلنس بائی مسلمس 2010 سے 2015 تک there were 11 people killed by terrorism in Afghanistan. 2009 میں یہ صرف 9 تھے. 2002 اور 8 کے بٹوین 14 and 18. یہ ڈیٹا میں نے یو ایس جو سینسس بورڈ ہے اس سے لی ہیں. اسی وقت نان مسلم گروپ جو ہیں 2010 میں 20 تھے, میں ڈبل دی نمبر. یو ایس میں دیر از بٹوین 1 to 5 گروپ جو اٹمپٹ کرتے ہیں, مسلمانوں کے گروپ ہیں جو اٹمپٹ کرتے ہیں ٹیررزم. بٹ نان گروپس جو ہیں مسلم ہیں وہ سمجھیے کہ 20 ہیں. یورپ میں 165 نان مسلمس ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ صرف 20 ہیں. تو یہ جو ہے doesn't make any sense. But this does not prove کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ کم وائلنٹ ہیں بنسبت ان کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا, کمپیریزن کرنا پڑے گا. تو میں آپ کو کچھ دیتا ہوں. تو جو آپ کو اس میں جو اس میں ساتھ کرنا پڑے گا اس کے لیے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو آپ لوگوں سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے کوئنسیڈنس, کہ اگر دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اٹ کوڈ بی کوئنسیڈنس, تو آپ اس سے کاز اینڈ افیکٹ نہیں لگا سکتے ہیں. آپ کو اس کو ڈیٹا کو اینالائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں نے فالوئنگ ڈیٹا میں کیا ہے. تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے جو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے 200 ایئرس کا, اس کو میں نے بانٹ دیا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں کا کمپیریزن کر کے ویسٹ اور اسلام کا کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے. تو ایک رول آتا ہے, آپ کہیں گے صاحب آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں, آپ یہ ہو نہیں سکتا. ایک رول ہے جس کو کہتے ہیں پیریٹوز پرنسپل. یہ رول یہ کہتا ہے کہ جو اسٹیٹسٹکس کے جن کو کچھ نالج ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں ہر چیز 80% آف ورک ڈن اور اینی تھنگ ایکٹیویٹیز ڈن از ڈن بائی 20% آف دا پیپل. اور یہ ساری کی ساری چیزوں میں آتی ہیں کہ 80% آف دا لینڈ in India is owned by 20% of the people. آپ جو انکم ٹیکس پروڈیوس کرتے ہیں, یہ امریکہ کا ڈیٹا ہے, اس میں سے 80% جو ٹیکس کلیکٹڈ از کلیکٹڈ اونلی بائی 20% آف دا پیپل. تو یہ ساری کے ساری چیزیں, یہی پوری دنیا اسی پرنسپل پر کام کرتی ہے 80 to 20. تو میں نے اس کو اپنے ڈیٹا میں لگایا اور لگانے کے بعد میں آپ کو سامنے پیش کر رہا ہوں. دس واز hammered by people after people کہ ہم نے غلط اس کو ڈیٹا دیا, بٹ فائنلی they could not, they had to accept it. تو میں نے 19th century کے یہ آپ نے دکھایا, تو میں نے ایک اوپر سے لے کے نیچے تک ڈال دیا. آپ ذرا دیکھ لیں, 30 to 50 million people, another 100 million people British Empire, 50 million people in China, British Empire, 20 million people in Congo which is Belgium, France نے 3.5 million people. یہ سب میسکر ہوا ہے. دس از اے ڈاکیومنٹڈ کیس. 1 million الجیریا 12 سے لے کے یہاں تک آیا. تو اس کو میں نے جب جوڑا تو پھر ہم نے سوچا کہ 20th century کو دیکھ لیں, یہ شاید ہو سکتا ہے. اس میں بھی یہی ہوا. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار میں 55 to 70 million people, یہ 7 کروڑ لوگ مارے گئے تھے. اور 1924 سے 53 کمیونسٹ رشیا نے 40 million people.
अगेन चाइना में 40 मिलियन पीपल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 13 to 18 मिलियन पीपल. इसमें आपको कहीं मुसलमान का नाम नहीं आएगा. उसमें सिर्फ बाद में आपको आता है बांग्लादेश, अफगानिस्तान में 1.5, बट अफगान्स वेर इन्वेडेड. हाँ, बांग्लादेश, ईरान, इराक, इनको आप ले सकते हैं. तो अगर सेम चीज़ इन द 21st सेंचुरी, तो अगर आप इनको सबको जोड़ दें तो ग्रैंड टोटल आता है मुसलमानों ने 10 मिलियन, 1 करोड़ लोगों को मारा है, और वेस्ट ने 250 मिलियन पीपल को मारा है. दीज आर द नंबर्स, इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है. और ये मैंने जो डेटा निकाले हैं, ये डेटा, ये सारे के सारे वैलिड हैं, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड डेटा है. इसके अंदर सारे के सारे रेफरेंसेस हैं. तो फ़र्क है 250 मिलियन पीपल ऑन वन साइड और 10 मिलियन पीपल ऑन अदर साइड. मैं आपको सब नंबर दे रहा हूँ. बेल्जियस इन कॉन्गो, फ्रांस इन अल्जीरिया, जर्मन इन नामीबिया, आपने नाम भी नहीं सुना होगा नामीबिया का. वहाँ पर एक हेरेरो ट्राइब थी, 80% पीपल वेर किल्ड, स्लॉटर्ड. कॉन्गो में 20 मिलियन पीपल वेर स्लॉटर्ड इन 10 years. मतलब है कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया. तस्मानिया में अंग्रेज़ों ने, उनकी सिर्फ छोटी सी कौम थी, 15-16 कौम थी, एक इंसान वहाँ नहीं बचा है, एक इंसान नहीं बचा है, सब के सब ख़त्म हो गए. सेम थिंग स्पेन इन पोर्चुगल, टेनेरिफ, एक भी इंसान नहीं बचा. पोर्चुगल इन मोज़ाम्बिक, हॉलैंड ने इंडोनेशिया में. तो अगर आप ये कहेंगे ये भाई ये तो तुम बता रहे हो बहुत पुरानी पुरानी बात है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1950 से 2003 तक वेस्ट ने 26 to 35 टाइम्स अटैक किया है, मैसेकर किया है. 1976 से 1989 में 6 टाइम, 1989 से 203 9 टाइम. भाई बोर नहीं ना हो रहे हैं आपको मैं इतना नंबर दे रहा नहीं, कभी कभी इतना ज़्यादा नंबर देने से जो दिमाग जो है वो ये हो जाता है. तो मैंने कहा अच्छा, तो अगर आप ये देख लें कि अभी रिसेंट देख लें, 2003 में इराक वॉर शुरू हुआ, अमेरिका इन्वेडेड इराक. उसके पहले 15 साल पहले 9 countries were invaded by United States. Number 1, Panama, Iraq, Bosnia, Somalia, Haiti, Sudan, Kosovo, Colombia, Afghanistan and Iraq. तो ये जो ट्रेंड है वो चला आ रहा है, ये जो ट्रेंड है वो चला आ रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है. फिर आप कहेंगे साहब ब्रिटिश एम्पायर, कभी एम्पायर तो कब का ख़त्म हो गया, लेकिन आप ज़रा देख लीजिए 1982 फॉकलैंड वॉर, 62-73 वॉर इन यमन 100 to 200,000, वॉर इन एडन 100,000, वॉर इन कीनिया 150,000, वॉर इन मलाया 15,000, इन्वेजन ऑफ इजिप्ट 10,000. तो ये फ़र्क नहीं आ रहा है, मतलब ये कोई चेंज नहीं हो रही, इनकी खसलत नहीं बदली है. अमेरिका एक खसलत नहीं बदली, इसको आप समझ लें कि ये ज़रा सा भी नहीं हुआ. फ्रांस, वियतनाम, मेडागास्कर, इजिप्ट, अल्जीरिया, सेम चीज़, सारी की सारी चीज़ें यहीं अभी चली आ रही हैं. तो ये मैंने उसी को आपको ये दे दिया. इसके एवज़ में मुसलमानों ने कितने लोगों किया है? देयर इज़ ओनली वन कंट्री 250 years, 250 years में एक ही कंट्री है जिसने नॉन मुस्लिम्स पर अटैक किया है, और वो है इंडोनेशिया और ईस्ट तिमोर. वहाँ भी 200,000 पीपल मारे गए हैं. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑटोमन एम्पायर ने आर्मीनिया पर अटैक किया था, उसको जेनोसाइड कहते हैं आर्मीनियंस. ये कहते हैं कि नहीं हमने जेनोसाइड नहीं किया था, ये हम उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी इसलिए हमने किया था. बट about 1 million people were killed. This is the reality and we have to accept it. तो मेरा ये कहना है कि वायलेंस जो है वो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, बट वेस्ट इज़ द मोस्ट अग्रेसिव एंड मुस्लिम्स आर द लीस्ट अग्रेसिव. तो ये है. तो मेरा तो एक यहाँ पे एक सवाल आता है कि साहब ये कहते हैं कि भाई हम लोग फाशिस्ट नहीं हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, और जो ये है ये वॉर जो होती है
यूजुअली फैसिस्ट एंड टोटलिटेरियन रजीम्स करती हैं. इज़ इट ट्रू? तो मैंने ये पूरे 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी को हमने निकाल के देखा तो कोई फ़र्क नहीं है डेमोक्रेसी में, वेस्टर्न डेमोक्रेसी में, एब्सोल्युटली नॉट. तो ये मैंने उसको सिर्फ आपको दे दिया है. तो डेमोक्रेटिक एंड टोटलिटेरियन रजीम्स आर इक्वली वायलेंट. उसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि टोटलिटेरियन रजीम इन जनरल बाहर अटैक नहीं करते हैं, बाहर वायलेंस, क्योंकि उनको अपने ही से बहुत परेशानी रहती है, तो वो अपने घर के अंदर ज़्यादा वायलेंस यूज़ करते हैं. और ये जो डेमोक्रेसीज़ हैं, ऐसा है द डेटा सजेस्ट कि ये बाहर के कंट्रीज़ पर अटैक करती हैं, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं है. तो आप यहाँ देखेंगे कि बहुत अमेरिका जो है वो हमेशा बोलता है कि हम डेमोक्रेसी को बहुत ये कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं. तो मैंने इसमें दिया है, दिखलाया है कि जो जितने कंट्रीज़ हैं, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक़, इजिप्ट, ये सारे के सारे यहाँ पर कंट्रीज़ को इन लोगों ने बैठा दिया है. वहाँ पर कोई भी ऑटोक्रेटिक रूलर्स वहाँ पर राज करते हैं, उनको अमेरिका ने बैठाया है, कोई दूसरे नहीं बैठाया. पहले ब्रिटिश एम्पायर ने बैठाया था और अब इन्होंने बैठाया. तो इट्स जस्ट हिपोक्रेसी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर. तो मैंने वही कर दिया. उसमें आप देखें कि अल्जीरिया, इजिप्ट वही नंबर है, ईरान, एंड दीज आर ऑल डॉक्यूमेंटेड केसेस. तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि द ग्रेटेस्ट सक्सेसफुल इंटेलेक्चुअल फ्रॉड in human history has to convince citizens of their own country that wars are conducted for noble purposes. उसके बाद ये है कि एक हमारे लोग कहते हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बार कहा कि यार ये जो सब कुछ सही है लेकिन मुसलमान किसी के साथ नहीं रह सकते हैं, वो साथ मिल के नहीं रह सकते, इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. उन्होंने ये बात अपने बीजेपी के जो इंटरनल ये था वो उसमें कहा था और ये बात बाहर आ गई. तो क्वेश्चन ये है कि इज़ इट ट्रू? तो ज़रा आप गौर करें, इसको आप ज़रा गौर करें. मैंने आपको पहले बताया कि तीनों कॉन्टिनेंट में इस्लाम का सेंटर है, अफ्रीका, यूरोप और एशिया में. मुस्लिम्स वहीं से ये निकले थे और फ़ौरन ही वहाँ फैल गए थे. हाँ, ना मैं दिखला रहा. ये तो आप ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भाई मेरे पास है नहीं, लेकिन अब आपको देखेंगे तो इस्लामिक एम्पायर जो है वो ठीक बीच में है, बीच में इस्लामिक एम्पायर है. इसके सारे के सारे एम्पायर जो हैं वो उसके नेबर्स हैं. वेयर एज यूरोपियन एम्पायर्स वो जो हैं वो एक कॉर्नर में, उनके दो नेबर्स हैं. कौन हैं? मुस्लिम्स एंड मैक्सिकन्स. देयर आर ओनली टू पीपल. वो मैंने अपने दिया है कि हिंदू सिविलाइजेशन जो हैं उनके 5 नेबर हैं, मुस्लिम्स, चाइनीज़, सिख्स, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट. चाइनीज़ के भी 5 हैं, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स के 4 हैं. लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अरबों, ये मुसलमानों का ठीक है 8 के साथ है, लेकिन सिर्फ अपने नेबर्स के साथ है. तो मैंने एक डेट ये देखिए, ये मैंने नेबर्स कितने हैं उनको मैंने किया है कि किन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट है. तो उसमें नंबर आता है, आप ज़रा देखें. वेस्टर्न क्रिश्चियन सिविलाइजेशन के 2 नेबर्स हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट 8 सिविलाइजेशन से हैं. ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स रशियंस के 4 हैं, उनके 4 से उनका कॉन्फ्लिक्ट है. इस्लाम के 8 नेबर्स हैं, 8 के साथ कॉन्फ्लिक्ट है. चाइनीज़ के 5 हैं, 5 के साथ है. बुद्धिस्ट के 3 हैं, 3 के साथ है. तो ये शो करता है कि अगर आपसे कोई बोले कि ये दूसरों के साथ नहीं रह सकते हैं, तो ये उसका आंसर है कि कोई दूसरा सिविलाइजेशन भी अपने नेबर्स के साथ उनका झगड़ा होता आ रहा है. वो रीज़न ये है कि झगड़ा आप पहले, जब आपकी आर्मी बाहर नहीं जा सकती थी,
تو آپ اپنے نیبرز ہی کے ساتھ کر سکتے ہیں نا, دوسروں کے ساتھ کر نہیں سکتے ہیں. ویسٹ اور جاپان ان ٹرنز لاسٹ 100 ایئرز میں اتنی ان کے پاس طاقت آ گئی ہے کہ کہیں بھی جا کے وار کر سکتے ہیں. تو ان کی بات اور ہے. تو اس لیے آپ اسلامک سویلائزیشن کو کہ جسٹ بیکاز 8 سویلائزیشن کے ساتھ انہوں نے وار کیا ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم زیادہ وائلنٹ ہیں. آپ اس کو دیکھیے کہ کیوں ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو وائلنس ہے وہ آپ کے بارڈرز کتنے بڑے ہیں ان پر ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے بارڈرز اپنے دوسرے سویلائزیشن کے ساتھ بہت زیادہ ہیں. کیوں زیادہ ہیں؟ بیکاز کہ وہ سینٹر میں ہیں. تو سینٹر میں ہے تو چاروں طرف سے ان کے جو بارڈرز ہیں اس میں وہ گھرے ہوئے ہیں. ان کا بارڈر سب سے زیادہ لگتا ہے. تو وہ بھی آپ ان کی بات نہیں کر سکتے ہیں کہ مسلمان یہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں اتنے ہی پر رک جاؤں. اگر کوئی کسی کو اچھا بور نہیں نہ ہو رہے ہیں, میں نے آپ کو ایک ڈیٹا سے تو سب سے بڑا کوشچن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وائی ڈو نیشنز گو ٹو وار. وہ ریلیجن کے لیے لوگ نہیں جاتے ہیں, اس میں پیسہ نہیں ہے. ریلیجن میں اگر آپ کو تھوڑی بہت آپ کو وہ آئے گی تو اس دنیا میں اس کا ثواب ملتا ہے. اس دنیا میں ثواب نہیں ملتا ہے. آپ کو اپنے آرمی کو پیسہ دینا ہے, یہ دینا ہے. تو لینڈ اینڈ ریسورسز سے یہ ساری باتیں آتی ہیں. تو میں نے اس میں نمبر دکھلایا ہے کہ آج سے اب تک جو ہیں وہ ویسٹ کو کتنا زیادہ انہوں نے اپنا یہ کیا ہے. فار ایگزامپل, number of indigenous people killed throughout in America between 1492 to 1900, 70 million people. اور کتنا انہوں نے کمایا پیسہ؟ 1,02,000 میٹرک ٹنس آف گولڈ. انڈیا سے اتنا پیسہ ان لوگوں نے نکالا برٹش امپائر نے کہ آپ اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ایک محترمہ ہے, ان کا نام ہے اتسا پٹنائک. انہوں نے بھی ریسنٹلی ایک کتاب لکھی ہے. تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ یہاں سے کتنا پیسہ برٹش امپائر کو گیا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ $47 ٹریلین 47 ٹریلین گیا تھا اوور اے پیریڈ آف 150 to 200 ایئر. تو میں آپ کو یہ سب نمبر دے رہا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ جو وارز ہیں وہ فارسی کا ہے نا, زن جھگڑا کس لیے ہوتا ہے؟ زن ذرا زمین. تو سمپل یونٹس میں زن از پاسبل, لیکن بڑے بڑے یونٹس میں سویلائزیشن میں وہ صرف ذرہ اور زمین کا یہ ہے. تو یس, ایک آپ کو اور نمبر دے دیتا ہوں سو دیٹ کہ آپ یہ کہیے گا. آپ اس میں دیکھیے کہ یورپ جو ہے 1750 میں دا ورلڈ کی جو جی ڈی پی تھی وہ 23% تھی. 1900 میں آنے کے بعد جی ڈی پی 63% ہو گئی تھی. جی ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹوٹل ویلیو آف گوڈس اینڈ سروسز, اس کا کیا ویلیو ہے. تو پوری دنیا کا جو ویلیو ہے اس میں 63% 19th سینچری میں آ گئی تھی آپ کے پاس. یورپ 1750 میں جب پہلی بار برٹش آئے تھے تو 23% تھی. چائنا کی اس زمانے میں 32% تھی, انڈیا کی 24.5% تھی, اور یہ جو ہے گھٹ کر کے 1.7% ہو گئی تھی. 1.7% ہو گئی تھی, اور یہ چائنا کی 6.2 ہو گئی تھی. اور بہت سارا ڈیٹا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب سے ڈیٹا کلیکٹ کیا جا رہا ہے تب سے آج 1750 اور 1800 تک China and India have 32 and 26% of the world GDP.
کنکلوژن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وار از اے بزنس، اس کو ہم لوگ کو سمجھ لینا چاہیے. اس میں ٹائنی گروپ آف پیپل they benefit from it, whether it is smaller country like Pakistan or a larger country like America and West. It is an armed robbery. چونکہ یہ armed robbery اس لیے ہے کہ اگر یہ اس میں powerful nations will control the وہ they are the warmongers. اور war جو ہے it is a racket. The real motive is not known to general public, and that is my presentation. بہت بہت شکریہ آپ کے. بہت لمبا میں نے